ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ مجھے ہر وقت پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت قطرے آتے رہتے ہیں، تو میرے وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے جو آتے ہیں نا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد اس کے قطرے آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ قطرے رک جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلسل آتے رہتے ہیں، وہ کبھی رکتے ہی نہیں ہیں۔ اب اگر پہلی صورت ہے کہ پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر قطرے آتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر تو یہ بندہ معذور نہیں ہے، وہ قطروں کے رک جانے کا انتظار کرے، یعنی نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی وہ جا کے استنجا وغیرہ کرے، قطرے کے رک جانے کا انتظار کرے، اس کے بعد پھر وہ وضو کرے، کپڑے چینج کرے اور نماز ادا کرے۔ لیکن اگر دوسری صورت ہے کہ مسلسل اسے قطرے آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بیچ میں اس کو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ وہ وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کر سکے، یا فرض نماز کے وقت جتنا، یعنی 2 رکعت فرض یا 4 رکعت فرض کی مقدار بھی اسے وقت نہیں ملتا، اس میں بھی قطرے آتے رہتے ہیں، تو یہ بندہ معذور ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب نماز آئے تو اس میں وہ وضو، نماز کا وقت آئے تو اس میں وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد ویسے ہونا یہ چاہیے کہ اس کے پاس ایک الگ سے کپڑا ہونا چاہیے کہ جب یہ وضو کر لے وہ کپڑا پہنے، اب اس کے بعد وہ اس وضو کے ساتھ چاہے قطرے آتے بھی رہیں فرض ادا کر سکتا ہے، نوافل سنتیں اس فرض نماز کی وقت کے اندر جو بھی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب اگلا وقت شروع ہوگا اگلے فرض نماز کا تو اس کا یہ وضو ختم ہو جائے گا، اب نیا وضو سے کرنا پڑے گا۔ یہ معذورین کی شکل میں ہے۔ یہاں تک تو ایک مسئلہ تھا شرعی طور پہ، تو یہاں میں گزارش کرتا رہوں کہ آج کل چونکہ کئی ایک اسباب کے تحت یہ مرض عام ہو چکا ہے، ناقص غذاؤں کی وجہ سے اور فحش مواد یا فحش لٹریچر کو دیکھنے کی وجہ سے، غلط سوچنے کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، بوڑھے تو بوڑھے نوجوانوں کے مثانے بھی آج کل کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے اندر یہ سارے اسباب پائے جائیں، یعنی کسی میں کوئی سبب ہے، کسی میں کوئی سبب ہے، بہرحال، اور سب کی بھی بات نہیں، اکثر جو سننے میں آیا ہے تو اکثر لوگوں کے مثانے کمزور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اذہان کو پاک رکھیں، غلط نہ سوچیں، پھر ناقص غذاؤں سے بھی جان چھڑائیں، جتنا بھی کوشش کریں دیسی چیزیں استعمال کریں، چائے، بیکری کی چیزیں، اچار، اس طرح کے چٹپٹی چیزیں، سموسے پکوڑے، ان سے بھی زیادہ تر پرہیز کریں۔ اور میں 2 چیزیں بتا دیتا ہوں جو اس مسئلے کا شکار ہیں، وہ بھی استعمال کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پنساری سے کسی اچھی کمپنی کا معجون چمن گولڈ رس یہ لے لیں، یہ 1 چمچ صبح نہار میں، 1 چمچ رات کو کھانے سے پہلے دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ اور دوسرا ایک معجون ملتا ہے، معجون ماسک البول، یہ بھی لے لیں، اس کا بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ قطروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اپنی غذا کا خیال رکھیں اور صحبت بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ العزیز صحت بحال ہو جائے گی۔